الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. یہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے 165. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو اور ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی. اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کہ جب کہ دیکھیں گے عذاب کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے. میں نے ایک کوٹیشن یا ایک لائن لکھ کے بھیجی تھی ساتھیوں کو کہ یہ جو ہمیں سہولتیں اللہ نے دی، نئی نئی ایجادات، موبائل فونز، اور اس پہ میسج چھوٹا سا خط چلا جاتا ہے، ہماری قوم نے اس کو کسی اچھے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، اور فضول باتیں، لا یعنی چیزیں بچے ادھر کے ادھر کرتے ہیں، اور بغیر پڑھے بات کو آگے سے آگے، اور اس کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ حاصل نہیں، اور بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے اور قوت میں حرج ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس چینل کو کار خیر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور میں بھیجتا ہوں بہت غور و خوض کے بعد کوئی چیز دیکھ کے، کسی اچھی کوٹیشن کو، مقولے کو، کوئی اچھی بات کو، کوئی آیت کو، کوئی بات کو غور کرنے کے بعد. لیکن اکثر چونکہ وہ عادت پڑ گئی ہے، غور ہی نہیں کیا، آگے سے آگے، اور اکثر باتیں لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. اور ہمارے ہاں یہ مرض عام ہے کہ جس کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی پوچھتا بھی نہیں ہے. مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس بات کا کسی کو سمجھ نہیں آنا، لیکن میں انتظار میں رہتا ہوں کبھی کوئی پوچھتا نہیں ہے. میں نے ایک لکھ کے بھیجا تھا کہ respect is love in plain clothes. اب مجھے یہ پکا یقین ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو کسی نے پھر مجھ سے پوچھا، کسی ایک نے، کسی کو اللہ نے توفیق دی، تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا اور وہ بھی میں نے بھیجا. لیکن اس کے پیچھے یہ آیت ہے، یہ جو بات لکھی گئی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ادب ہے اور یہ جو عزت ہے، یہ تکریم ہے، یہ دراصل اس کی جاتی ہے جس کی دل میں محبت ہو. Respect is love in plain clothes.
کہ خاموشی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ محبت کی عکاسی کی جاتی ہے. اور اگر اس کا معاملہ برعکس ہو کہ عزت تو کر رہا ہے لیکن دل میں محبت نہیں ہے تو یہ منافقت ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. تو نفاق تو بہت بری چیز ہے. تو محبت جو ہے وہ سارے کے سارے دین کی اساس ہے، جڑ ہے اور روح ہے اور اس کی بنیاد ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں ایسے دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے. آج زمانہ نہیں ہے بت پرستی کا. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اس قرآن کے مخاطب بت پرست تھے. انہوں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھ دیے ہوئے تھے اور لات اور عزا اور منات بے شمار بت تھے. 360 بتوں سے بیت اللہ شریف کو آلودہ کیا تھا جو فتح مکہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاش پاش کیا. آج بھی بہت ساری قومیں بتوں کو پوجتی ہیں لیکن مسلمان بت کو تو نہیں پوجتا، لیکن بت نما چیزوں کو پوجتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، تم ان بہت سے لوگوں میں دیکھو گے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کو اللہ کے علاوہ دون اللہ somebody else other than اللہ اندادم پکڑا ہوا ہے. یحبونہم کحب اللہ، اس طرح پکڑا ہوا ہے، ایسی اس کی محبت ہے، ایسی اس چیز کی محبت ہے جیسی اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی. اب آپ غور کر لیں کہ ہمارے دلوں میں ایسی محبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسی اللہ کی محبت ہونی چاہیے ایسی محبتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی یقیناً جواب ہاں ہے. اپنی خواہشات کو ہم بہت مقدم رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، اور نفسانیت کو اور شیطانیت کو اور رواجات کو اور بیویوں کو اور بچوں کو اور مال کی محبت کو کیا ہم اللہ سے اوپر نہیں رکھتے؟ آدمی اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھ لے، جواب اس کو فوراً مل جائے گا. یہ کوئی مشکل جواب نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی محبت کو اولا کرے. والذین آمنوا، اور جن کو مومنین کہا جاتا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی محبت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی حکومت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی فرمانبرداری نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کا یہ مطلب ہے ادھر اذان ہوگی ادھر گردن کٹے گی نماز میں پڑھوں گا. ایک ساتھی کل آئے تھے، کہنے لگے عشاء کی نماز میں کمزوری ہو رہی. میں کہا عجیب نماز میں اور کمزوری، جیتا جاگتا ہو اور نماز چھوڑ دے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلائے. ناممکن ہے گردن کٹ جائے نماز نہ چھوٹے. اور اللہ کی محبت ایسی غالب ہو کہ اپنی خواہشات اس کے نزدیک مٹی بن جائیں. اپنی خواہشات اس کے نزدیک مٹی ہیں، اللہ کو حکم آگے بات پائیں گے. اور برادری کی رسوم اور بیوی کی فرمائش اور بچوں کی خواہشات سب زیرو. اللہ کی محبت اولا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. مخاطب کون ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان الغنی، علی المرتضی، حسن المجتبی، حسین، سعد بن ابی وقاص، کر کے دکھا دیا انہوں نے. ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، بلال حبشی. یہ مثالیں ہیں، یہ ہیں وہ والذین آمنوا. میں اور آپ نہیں ہیں، ہمارے نام صرف مسلمانوں والے ہیں. محمد زبیر لکھ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو شو اینڈ پروو. میرے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے. یہ کہنے سے عمل بتائے گا کہ کیسے جان قربان کر دیتا ہے اللہ کو حکم جب سامنے آتا ہے. گردن پہ تلوار رکھ دی جائے،
گردن پہ تلوار رکھ دی جائے جھوٹ نہیں بولتا. ان کو پتا ہو کہ اس کا نام یہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا جی. کم ووٹ میں جھوٹ نہیں بولے. اب مسلمان 10 روپے کے پیچھے جھوٹ بول رہا ہے اور وعدہ خلافی کر رہا ہے اور بے ایمانی کر رہا ہے اور کم تول رہا ہے, تو کیسی محبت ہے اللہ کی. اللہ نے تو کہہ دیا کہ سچ بچانے والا ہے. حدیث میں الصدق ینجی, سچ بچانے والا ہے, والکذب یہلک, جھوٹ ہلاک کر دینے والا ہے. تو ہم کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور نہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا یقین اور ادراک ہے کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا. دکاندار سے بات کر کے دیکھو. یہ نواز صاحب ایک دفعہ 2 سناروں کو لے آئے, ان کے دوست تھے, تو ساری گفتگو مجھے سن کے کہتے ہیں آپ نے کون سا کوئی کاروبار کیا جو آپ کو بتاؤ؟ کاروبار تو جھوٹ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہ یہ کلمہ کفر ہے, یہ کلمہ کفر ہے جو کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے تو جھوٹ کو منع کر دیا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. جس کا مطلب نعوذ باللہ جھوٹ, خدا جھوٹ بول رہا ہے. تو 100% ہمارا کاروباری طبقہ بازاروں میں چلے جائیں, مرغی بازار سے خرید کے لائیں, گھر آ کے تول لیں, 850 گرام ہوگی, چینی تول کے لے آئیں, گھر آ کے تولیں 850. باٹ ہی کے پتلے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی پہلے زمانے میں وہ, اب تو الیکٹرک بیلنسز آ گئی, پہلے جو پتھر وہ تولنے کے لیے ہوتے تھے, کیا انہیں کہتے ہیں, باٹ ہوتے تھے, اس کے پیچھے ایک سراغ ہوتا تھا. تو میری طبیعت ہے تجسس والی, میں نے ایک دکاندار سے پوچھا, میں نے کہا یہ باٹ کے پیچھے ایسے ایک سراغ سا ہے. اس نے کہا استعمال کرنے سے گھس جاتے ہیں. انگریز کے دور میں ایک محکمہ تھا, وہ محکمہ آج بھی ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہا, وہ آگے باٹ چیک کیا کرتے تھے, اور اگر اس میں آگے ادھر آ جائے, اگر اس میں کم ہو جاتا تھا تو پیچھے تھوڑا سا سکہ بھر دیتے تھے. اس لیے اس میں پروویژن رکھی ہوئی ہے. تو آج دیکھ لیں دکاندار کو کسی کو پرواہ نہیں کہ یہ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی پوری, جو صرف ان میں ایک عیب تھا کہ وہ کم تولتے تھے, وہ قوم پوری کی پوری ہلاک ہو گئی. ویل للمطففین, بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے. اور حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ کم تولنے میں سارے لوگ آ گئے, جو اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا, پوری تنخواہ لے رہا ہے, وہ بھی کم تولنے میں آ رہا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے, میں اپنے ساتھ دیکھتا ہوں دفتر میں, ہاسپٹل میں, کہ تنخواہ کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتا, کہتا تنخواہ تو ملنی ہے, اس کے علاوہ کیا ملے گا وہ کام کریں گے. تنخواہ حلال کرنے کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے, اس لیے ہر آدمی کام چور ہے. میں اٹھ کے واش روم جاتا ہوں تو میرے ساتھ جو عملہ بیٹھا ہوا وہ پین وہیں چھوڑ دیتا, کمپیوٹر پہ وہیں اس کو اسکرین کو چھوٹا کر کے فیس بک کھول لیتا. میں واپس آتا ہوں, میں فوراً پتا چلتا ہے کام وہیں کا وہیں اسٹینڈ اسٹل. یہ ہماری قوم کا مزاج بن گیا. لیکن مومن جس کو کہا جاتے ہیں, والذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا اور سردار اور اقرار کیا تھا کہ ہم ان کی اتباع کریں گے, وہ مومن اشد حب للہ, ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا مومن اگر عاشق نہ باشد کافر رست, دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر مومن اللہ سے عشق نہیں کرتا تو کافر ہے. اور بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, بتا تو صحیح اس سے بڑی کافری کیا ہے. ہمیں خواہش اور نفسانیت اور اپنی مرضی اس سے محبت ہے, یہ بوتا ہم نے پالے ہوئے ہیں. کوئی آپ نماز نہیں پڑھتے, میرے دل نہیں جا رہا. قرآن شریف کی تعبیر کرو, دل نہیں, یوں نہیں کہہ رہے دل نہیں. وہ دل کیا ہے؟ یہ نفس ہے, یہ شیطانیت ہے, یہ خباثت ہے, یہ جہنم کے راستے میں لگانے. So respect is love in plain clothes. جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کے دل میں احترام ہوگا. کس کا؟ ہر اس چیز کا جو اللہ سے منسوب ہے. مساجد کا, وہ میں نے پھر اس کے جواب میں لکھا کہ مسجد کا احترام کرے گا, گزرے گا مسجد کے آگے خاموش ہو جائے گا, ہارن نہیں بجائے گا مسجد سامنے. اللہ کا گھر ہے, کوئی اللہ والا بیٹھا ہوگا تلاوت کر رہا ہوگا, ڈسٹرب ہوگا, مسجد میں بولے گا نہیں.
ہمارے والدین جنتی تھے رحمت اللہ، وہ کہتے تھے مسجد کی زمین زندہ ہے، اس پہ پاؤں مار کے نہ چلو، اس میں بھاگو نہیں، اس کو تکلیف ہوگی. یہ ادب سکھاتے تھے بچوں کو. ہماری والدہ مرحومہ کہتی جب ہم پہلی دوسری میں پڑھتے تھے، رزلٹ نکلنا ہوتا تھا تو ہم منت مانتے تھے اچھا ہم مسجد کو دھوئیں گے. تو پھر وہ مولوی صاحب کو کہتے آج ہم مسجد کو دھوئیں گے، تو مسجد کو تالا لگا کے چابی ہمارے گھر بھیج دیتے. تو ہم محلے کی ساری لڑکیاں نابالغ مسجد چلی جاتے اور ہم اس کے جالے اتارتے اور ہم اس کو صاف کرتے اچھی طرح اور اتنی صفائی کرتے، جہاں وضو کرنے والی جائے اس کو ہاتھ سے صاف کرتے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے، اللہ خوش ہو جائے، ہم اس کے گھر کو چمکا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں مساجد کا حال آج کل کیا ہے. اور تبلیغی جماعت نے تو ستیہ کر دیا نا، مسجد وہیں کھاتے ہیں، وہ گند مچا دے، بدبو پیدا کر دے. حالانکہ ان کے بزرگوں کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ مسجد میں خاموشی اختیار کرو، اونچی نہ بولو، تلاوت بھی اونچی نہ کرو اور احترام کرو، دھیرے دھیرے چلو، ادھر ادھر نہ دیکھو، اللہ کی طرف یکسو رہو، کسی سے ملو نہیں، باہر آ کے ملو. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. ایک مولوی صاحب کو میں نے بتایا، مسجد میں بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے کہا آپ نے بات ٹھیک کی. ایک دفعہ 30 کا مجسٹریٹ تھا، جو سب سے نچلے درجے کا مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو دفعہ 30. اس کی عدالت میں میں گیا، جو موٹر سائیکل کا چلان موزن، تو میں اوپر پاؤں کر کے بیٹھ گیا. اردلی آیا، اس نے مجھے کہا تمیز سے بیٹھو، عدالت ہے. ابھی جج آیا نہیں تھا. ڈیکورم ہے ہر جگہ کا، ہر جگہ مسجد کا بھی ایک ڈیکورم ہے، یہ اللہ سے منسوب ہے. اسی طرح بزرگوں کے مزارات ہیں، یہ اللہ والے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہاں خاموشی اختیار کرے، عزت اختیار کرے، ٹوپی پہن کے جائے، باوضو رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، لباس ایسا پہن کے جائے کہ برہنہ نہ ہو. میں دیکھا جمعے میں بچہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پینٹ نیچے ہو جاتی ہے، انڈرویئر بھی نیچے ننگا ہو رہا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر پینٹیں نیچے پہننے کا شوق ہے تو ایک دن 1 گھنٹے کے لیے اوپر باندھ لیں، اور ٹی شرٹ اتنی چھوٹی نہ پہنے کہ پیچھے سے ننگا ہو آدمی. یہ مسجد کا احترام ہے جو والدین کو سکھانا چاہیے. مسجد میں ننگے سر نہیں جانا، باوضو جانا ہے، بھاگنا نہیں، کھیلنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، اونچی نہیں بولنا، بس کوئی مل گیا اس کو سلام کیا اور آگے چلے. اور جتنی دیر بیٹھے ذکر کیا، تلاوت کی، یہ شو کرے گا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے. پھر اسی طرح عالم ہے. عالم کون ہے؟ اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے، بھلے اس کا کیسا عمل ہو، اس کا احترام کرنا. یہ ہماری مسجد کے خطیب ہیں، اس کو معزز جاننا، حافظ کو اور اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو اور اہل اللہ کو محبت رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق بنانا اللہ کی خاطر، اور ان کا احترام کرنا. اور احترام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جوتی اٹھا لی، یہ تو رسم ہے. احترام یہ کہ جو وہ بات کہیں اس کو مانے اور اس کو عمل کرے، اور عمل کر کے دکھا دے کہ وہ کہیں جھوٹ نہ بولو، کبھی جھوٹ. لوگ گواہی دیں گے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بیویاں گواہی دیں کہ اس آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہو گیا، جب سے آپ کے پاس آنے لگا اخلاق بہترین ہو گیا، جب سے ذکر کرنے لگا اس کی زندگی میں ایک تغیر اور تبدل ہے. یہ ہے اللہ کی محبت کی علامت. ورنہ تو پھر ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور یہ جو لوگ ظالم ہیں، کون؟ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی سے دوستی کی ہوئی ہے. یہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اپنی نفسانیت کے پیچھے، برادریوں کے پیچھے، عورتوں کی خواہشات کے پیچھے، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے. یہ جو ظالم ہیں، اذا یرون العذاب، جب عذاب ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا. کون سا عذاب؟ قیامت کا عذاب، موت کا عذاب. مرنے سے ایک لمحہ پہلے فرشتہ پوری اپنی شکل دکھا دے گا، ٹٹی پیشاب بیچ میں نکلے گا، اور وہ حشر ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ سمجھے گا جو دنیا میں سارے گناہ کیے تھے اس کی سزا مجھے مل گئی. یہ آف کریں بھائی، آپ جتنے دنیا میں گناہ کیے تھے ساری سزا مجھے مل گئی. اتنا سخت جان کنی کا عالم ہے. ملک الموت اصل شکل میں جب نظر آتا ہے، جان فنا ہو جاتی، مرنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت مجھے اپنی اصل شکل دکھاؤ. ان کا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو کیا پڑی اس بات؟ کہہ رہے نہیں, تجربے کے لیے میرا دل چاہتا ہے. تو جب اصل شکل میں تو حضرت عیسیٰ بے ہوش ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا درجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جلیل القدر رفیع العظمت پیغمبر ہیں, صاحب کتاب ہیں, معجزہ ہے اللہ کا زندہ آسمانوں میں اٹھایا گیا اور بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. اتنی بڑی طاقت والے انسان ہیں, بے ہوش ہو گئے. اذا یرون العذاب, جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے نا, ان القوت للہ جمیعا, اللہ ہی کے لیے ہے ساری قوت. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نماز کیسے چھوٹتی تھی اور بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کیسے حرام مال کی طرف لپکتے تھے. یہ عورتوں کو نہیں کبھی کو خوش کر سکا, بادشاہ کی بیوی بھی اس سے ناخوش ہوتی ہے. پوچھ کے دیکھ لو, یہ اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے جس کے دل میں ڈال دے کہ خاوند کی تابع داری کرو اور اس سے محبت کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی فرما برداری کرو, تو وہ عورت جھونپڑے میں بھی خوش ہو جاتی ہے. ورنہ اگر آدمی اپنی کوشش کرے عورت کو خوش نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا, یہ کبھی خوش نہیں ہوگی, ٹیڑھی رہے گی. بس اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا فرما برداری اور رحمت اور عفو درگزر اور تابع داری. ان القوت للہ جمیعا, پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ کا عذاب ہو. یہ دنیا میں یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی, یہ لوڈ شیڈنگ نے دیوانہ کر دیا, اور وہاں کا عذاب تو کیا ہوگا, وہاں کا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا حشر ہونے والا ہے. اس کو سوچنا چاہیے. قبر میں جب آدمی لٹایا جاتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں, پتھر اوپر رکھ دی جاتے ہیں, اندھیرا گپ ہو جاتا ہے, سارے رشتہ دار آ کے چھوڑ کے بھاگنے کی کرتے ہیں, اور گھر پہنچتے نہیں تو دیگوں پہ سے سالن نکال کے قورمے کے ڈونگے اور نان اور وہ جو سب کچھ کرتا تھا اور کماتا تھا, اور اس گرمی کے موسم میں اور سردی کے جاڑے میں کتنی محنت اس نے کی, کوئی کسی کو یاد نہیں رہتا. بہت پیار کرنے میں ہوگا 3 دن کام کرے گا, اس سے زیادہ ہوگا 10 دن کرے گا, 11ویں دن تو صاحب اپنے کام میں مصروف ہو جائے, اور پھر وہاں چکی چلے گی. ابھی قبر کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, فرشتہ لا کے بٹھا دیتا ہے, اٹھو اٹھو سناؤ. اگر تو وہ نمازی تھا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی, اٹھے گا تو ایسے لگے گا جیسے عصر کا وقت جا رہا ہے اور مغرب کا وقت آ رہا ہے, گھبرا جائے گا, میری نماز قضا ہوئی. فرشتہ کہے گا تیرا دن مبارک ہے, عمل ختم ہوئے, اب تو ہماری میزبانی کا لطف اٹھائے گا. یہ دیکھ ادھر دیکھے گا, وہ خوبصورت باغات, باہر دانگ نہ جائے گی, یہ جنت میں تیرا گھر ہے, چند دن آرام کر قبر میں, تجھے وہاں پہنچا دیں. اور بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے, اور وہ جو سورت ملک پڑھتا تھا وہ نور بن کے قبر میں آ جائے گی اور ایک روشنی پیدا کر دے گی, اور قبر ایک جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی, اور ایسا لطف اور بہار ہوگا, اور کہ سیدھی کروٹ لے لے اور جنت کا سرانہ سر کے نیچے رکھے گے, اور ایسی ٹھنڈی اور میٹھی نیند سو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسے دولہا شب عروسی پہ شادی کے رات سوتا ہے, ایسی اچھی نیند آئے گی کہ کبھی اسے زندگی میں نہ آئی ہوگی. اور ابھی آنکھ لگے گی تو سور پھونک دیا جائے گا کہ وہ اٹھ اللہ کے ولی, روز جزا آ گیا, چل چل آگے چل, بلایا ہے تجھے تیرے رب نے. اور جائے گا, فرشتہ دائیں ہاتھ میں اس کو اعمال نامہ دے گا, ہنستا مسکراتا ہو کہ آگے چل, لپکتا ہوا جائے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے, حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے, اور اپنے دستے مبارک سے پیالہ دیں گے, لو یہ آب حیات ہے, یہ آب کوثر ہے, پیو. اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. حشر میں سارے لوگ پیاسے ہوں گے, اتنی پیاس ہوگی کہ
کہ زبان لٹک جائے گی گھٹنوں تک، اور اتنی گرمی ہوگی اور اتنا، لیکن اس کو ٹھنڈک، اور وہ آب کوثر ایسی نعمت ہے کہ اس کا ذائقہ نہ کبھی کسی نے چکھا اور نہ کوئی چکھ سکتا ہے۔ وہ شہد سے زیادہ شیریں اور پانی سے زیادہ ٹھنڈا اور لطیف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کے بے انتہا خوش ہو گئے کہ میرا امتی ہے، میرے پہ درود شریف پڑھتا رہا ہے، میرے لیے دعائیں کرتا رہا ہے، وضو کی جگہ چمک رہے ہوئے، کہیں عرش کے نیچے سائے میں چند منٹ انتظار کرو، ابھی تمہارا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر وہ حال ہو جو ہمارا حال ہے تو فرشتہ کہے گا اٹھ سیدھا ہو جا، تو یہ خوف سے پریشان ہو جائے گا اور ایک ڈنڈا مارے گا زور سے، 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، اور پھر اس کو نکالے گا باہر اور قبر کو کہے گا اپنی دکھا ذرا اس کو جھلک، اور قبر ایسے ہو جائے گی، اللہ کے محبوب نے ایسے ہاتھ کر کے دکھائے، یہ حدیث میں ایسے ہاتھ کر کے دکھائے، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، آر پار ہو جائے گی، اور پھر اس کو اصل شکل میں لایا جائے گا۔ بول کس سے محبت کرتا تھا؟ من ربو کا، اب وہ نہ بیوی نہ بچے نہ دوست نہ باپ نہ بزنس نہ کاروبار نہ مال نہ دولت نہ ڈالر نہ یورو، من ربو کا، کہتا دادری میں تو نہیں جانتا، تو کیا کرنے گیا تھا دنیا میں؟ پھر مارے گا ایک گرز، 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، اور پھر اس کو دکھایا جائے گا، یہ دیکھ وہ بھیانک منظر کہ پتھر اور انسان جس کا ایندھن ہوں گے، اور اس میں اتنا دھواں اور بدبو اور تعفن، اور فرشتے اس کے اوپر سخت شکلوں والے اور گرز لے کے ذرا سا بندہ کو باہر نکلے تو مار کے سر میں پھینکے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ جہنم ہے، اس میں جانا ہے تم نے ابھی۔ اس کے بعد وہاں جانے کا، ہاں کیوں نہیں پڑھتا تھا نماز، کیوں بولتا تھا جھوٹ، کیوں اخلاق خراب کرتا تھا، کیوں نہیں مانتا تھا ذکر کی بات، کیوں نہیں بانٹتا تھا اس طرح، کیوں اپنی مرضی کرتا تھا، اللہ کی محبت کے اوپر دوسروں سے محبت کرتا تھا؟ کہاں ہے وہ تیرے دوست؟ کہاں ہے تیری بیوی؟ کہاں ہے وہ تیرے فیشن؟ کہاں ہے تیرے بچے؟ بلا تیری مدد کو کوئی آ سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی، یہ بزرگ ہستی کون ہے؟ پتہ ہی نہیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے شیو کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی الرجی تھی شکل سے، داڑھی سے، سب سے پہلے شیو کرنی کہ میری شکل کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بن جائے۔ اللہ کو پوری کائنات میں سے سب سے حسین اپنے محبوب نظر آتے ہیں، اور آپ نے ان کی داڑھی بنائی، اور ایسی موزوں داڑھی تھی، اتنی حسین داڑھی تھی، اتنی خوبصورت داڑھی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، اور اللہ کے محبوب آرام فرما رہے تھے، اور کھڑکی کے ساتھ آرام فرما سو رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، کہتے اللہ کی قسم میں جذبات میں نہیں کہتا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے جذبات، ان کا اللہ کی قسم میں جذبات میں نہیں کہتا، ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا تھا، ایک نظر اپنے آقا کی طرف دیکھتا تھا، خدا کی قسم ہمارے آقا کا چہرہ زیادہ منور اور خوبصورت ہے، ہمیں ان کا چہرہ پسند ہی نہیں، ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کی شکل پسند ہے۔ 2 عیسائی آئے، وہ تھے ایمبیسیڈرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور انہوں نے داڑیاں مڑائی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگواری ہوئی ان کی شکل دیکھ کے، اور آپ نے منہ ادھر کر لیا، اور جو ترجمان سے پوچھا انہوں نے کیسی شکل بنا رکھی ہے، انہوں نے کیسی شکل بنا رکھی ہے، حالانکہ یہ آداب اور اس کے خلاف ہے، لیکن آپ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے ڈائریکٹ ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسی شکل بناؤ۔ وہ اس وقت کسرا کو اپنا رب کہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر کے کہا مجھے تو میرے رب نے کہا ہے کہ مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو ہم کیسے رب سے محبت کر رہے ہیں کہ جس چیز پہ خرچہ کوئی نہیں آتا وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جہاں خرچہ آتا وہ کیا کریں گے؟
خود بھوکا رہے دوسرے کو کھانا کھلائے. وہ گاڑی میں نے سنائی تھی نا, وہ گاڑی کیا ہے جس میں سے مومن گزریں گے؟ وہ ہے کسی کی گردن چھڑانا, فکن رکبتن, کسی کی گردن چھڑانا, کوئی پھنسا ہوا مجبور ہے اس کو رہائی دلاتے, اور کسی مسکین غریب رشتہ دار کو, یتیم کو کھانا کھلانا بھوک کے وقت, اور کسی مسکین کی داد رسی کرنا جب وہ مٹی میں رل گیا ہو, بالکل غربت کے آخری درجے میں پہنچا ہو. یہ اخلاق ہیں, یہ اللہ والوں کی تلقین ہے, یہ صحابہ کا طرز عمل ہے, یہ ابو بکر صدیق ہیں, یہ سلمان فارسی ہیں, یہ ان کے اخلاق ہیں جن کو اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. جنگے کون سی وہ جنگ ہے؟ غزوہ موتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے, اور بے پناہ محبت, بے پناہ محبت. غلام تھے, آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. ان کے والدین آ گئے, انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا, میں نے ادھر ہی رہنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی, اور ان کے بیٹے جو تھے اسامہ بن زید, ان سے بھی بڑی محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کبھی ناگواری ہوتی تو اسامہ کو سامنے کرتے تھے, ابھی طبیعت بحال ہو جاتی, خوش ہو جاتی. حضرت امام حسن حسین تو بعد میں پیدا ہوئے, پہلے لاڈ سارا اسامہ نے لیا, پیار پڑا تھا. تو پہلے امیر زید بن حارث ہوں گے. اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب, حضرت علی کے چھوٹے بھائی. اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر مومن آپس میں مشورہ کریں, اور جو ہو وہ ہو, اس کو بنا لیں. لوگوں نے مبارکیں دینے شروع کر دی, بھی تم قبول ہو گئے, جنت میں چلے گئے, بڑی خوشی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہو جاتے تھے اس کو دعا دیتے تھے, اس کو دعا دیتے تھے اللہ تمہیں کامیاب کرے, یا اللہ تمہیں برکت دے. صحابہ سے گلے ملنا شروع کرتے, اس کی زندگی تھوڑی تو یہ شہید ہو جائے گا, اب جنت میں جائے گا. آج ہماری تو مطمئن نظر ساری دنیا ہے نا. کاش کبھی ہمیں بھی کوئی دعا کے لیے گئے کہ دعا کرو میں جنت میں چلا جاؤں, میری آخرت اچھی ہے, مرتے ہوئے کلمہ پڑھ. ہر آدمی آتا ہے دنیا کے لیے دعا کرا, انکار تو نہیں دعا سے. لیکن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے وہ شہادت کے لیے تیار ہو جاتا تھا کہ بس اب میرا کام مکمل ہو گیا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو محبت ہے یہ دو عالم سے آدمی کو ہٹا دیتی ہے, نہ دنیا کی کوئی غرض نہ آخرت کی کوئی غرض, اللہ کی محبت میں سرگرداں ہو جاتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ جنگ میں چلے گئے, شروع ہوئی, کچھ مبالغہ لگ گیا. یہ 2000 تھے, وہ 1 لاکھ کے قریب فوج تھی. انہوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ جی پیچھے لکھتے ہیں مدینے کمک بھیجیں. ان کے اتنی دیر کمک نہیں آ سکتی, دور ہے بہت. پھر کیا کریں, واپس چلتے ہیں. ان کے واپس جا کے کتنے دن جیو گے, اور مرنا تو ہے ہی. موت سے چھٹکارا نہیں, شہادت سامنے کھڑی ہے, جنت اس کے پیچھے ہے. سارے لڑتے ہیں, سارے مر جاتے ہیں. خیر صلی اللہ جنت میں چلے جائیں. اب کوئی جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے. حضرت زید نے کہا کوئی جانے کو تیار نہیں, سارے لڑیں گے, سارے مر جائیں, کوئی بات نہیں. 1 لاکھ ہے تو کیا ہوا. لو جی لڑائی شروع ہوئی, بڑی زبردست مقابلہ کیا مسلمانوں نے. حضرت زید بن حارث شہید ہو. پھر حضرت جعفر بڑا مقابلہ کیا اور بڑی بہادری کے جوہر دکھائے. ہاتھ میں علم تھا, ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا, دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا, اور پھر منہ سے علم کو پکڑا, علم کو گرنے نہیں دیا. پھر عبداللہ بن رواحہ نے علم کو اٹھایا, اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عبداللہ بن رواحہ بڑے حسین اور بڑے دراز قامت اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے, اور 3 دن 3 رات مسلسل جنگ ہو رہی تھی. ایک لقمہ اندر نہیں گیا تھا. کسی نے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا دیا کہ 2 نوالے تو چکو, اتنی جنگ ہے اور تم امیر ہو. تو انہوں نے ایک ذرا سی اوٹ میں ہو کے وہ 2-3 نوالے چکے,
تو کہنے لگے عبداللہ یہ کھانے کا وقت ہے، جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اور تجھے اپنی زندگی سے محبت ہے، اگر تجھے مال سے محبت ہے سب مال اللہ کی راہ میں خراج، اگر تجھے بیوی کی محبت نے روکا کہ تو زیادہ دن زندہ رہے، ساری بیویوں کو اللہ کی خاطر طلاق، اور جتنا مال تھا سب اللہ کے لیے صدقہ، اور گوشت کو پھینکا اور چلے گئے بیچ میں، وہ دادے شجاعت دکھائے کہ شہید ہو گئے۔ اب ادھر مدینہ طیبہ ہے، ادھر موتا ہے، وہ بارڈر کے اوپر شام کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ زید اللہ کو پیارے ہو گئے اور غم زدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی اور کہا کہ جعفر کہاں ہے، جعفر کی بیوی کو بلاؤ اور اس کے بچوں کو بلاؤ، اور ان کو بہت پیار کیا، ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے اور اللہ نے ان کی روح کو جنت میں بھیج دیا، اور ان کو 2 عقیق کے پر لگا دیے جن سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے جعفر کا لقب پڑ گیا جعفر طیار، توئے سے تیر کہتے پرندے کو، طیار پرندوں کی طرح اڑتے ہیں۔ اور کہا پھر عشاء میں کہا عبداللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب علم جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، انشاءاللہ فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اب وہ جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو اب مسلمانوں نے کہا کس طرف ادھر ادھر دیکھا تو خالد بن ولید تھے نئے مسلمان، ان کو خالد کو پکڑو۔ خالد نے کہا نہیں میں تو نیا مسلمان، ان کو نہیں مشورہ یہ ہے پکڑو۔ اب خالد جو علم پکڑا ادھر بشارت دی کہ اللہ کی تلوار میان میں سے نکلی، اللہ کے رسول نے فرمایا اب اللہ کی تلوار میان سے نکلی ہے۔ اب خالد نے دیکھا کہ 1 لاکھ آدمی، انہوں نے کہا جو سیدھے ہاتھ والے الٹے ہاتھ پہ چلے جائے، الٹے آگے پیچھے، انہوں نے ترتیب بدل دی، اور ہر گروپ کے پاس اپنا علم ہوتا تھا۔ وہ پہلے ہی ڈرے بیٹھے تھے کہ بڑے دلیر ہیں، یہ تو ہٹتے ہی نہیں پیچھے، مرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ریٹریٹ کرنا شروع، ان کے پاس کمک پہنچ گئی، اور جب انہوں نے ریٹریٹ کیا انہوں نے بھی کہا ان کو پیچھے نہ کرو، واپس آ جاؤ، پیچھے ہٹے، اور کچھ لوگ جو بچے تھے ان کو لے کے یہ واپس آ گئے۔ نہ ان کو فتح ہوئی، نہ ان کو فتح ہوئی، نہ وہ کامیاب ہوئے، نہ یہ ناکام ہوئے۔ اور جب واپس آئے مدینے میں تو منافقین بڑے خوش ہوئے کہ ان کو تو اچھا رگڑا ملا، اور کہنے لگے فرارون بگوڑے آگے بگاڑ۔ تو اللہ کے نبی اپنے گھر سے برآمد ہوئے، بہت ناراض ہوئے، آپ نے کہا فاتحون فاتحون، فتح یاب لوٹے ہیں، فتح یاب لوٹے ہیں، تم کیوں بکواس کر رہے منافقو؟ اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کی محبت کی جھلک کہ جن کو پتا تھا 2000 اور 1 لاکھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کو سارے کے سارے مر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنی کیا پریشانی کی بات ہے۔ اور عبداللہ بن رواحہ دیکھے کیسا نوجوان تھا، اللہ نے کیسی اس کو سعادت بخشی تھی، کیسی ہمت اور کیسی قوت بخشی تھی کہ انہوں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ان کا ایک لقمہ کھانے کی دیر بھی میں کیوں کروں، میں تو اللہ کے پاس پہنچنے والا۔ تو مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ڈٹ اور جم کے جگہ بنا لیتی ہے، اور ساری محبتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیوی بچوں کی محبت منع نہیں ہے، مال کی محبت منع نہیں ہے، لیکن یہ سب اللہ سے کم درجے میں ہوتا روا ہے۔ باقی غالب اللہ کی محبت رہنی چاہیے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں کمی کوتاہی ہو اس سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا بیج بوئے گا دل کے اندر، اور اللہ کی محبت کو لے کے آئے گا۔ اور اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے، یہ گھر بیٹھے نہیں آئے گی، ذکر کے حلقوں میں جانا پڑے گا، بار بار اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، بار بار کلام مجید کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، اور تیاری کرنی پڑے گی، اور کوشش کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ دل اور نفس بار بار راغب ہوتا ہے دنیا کی طرف، اس کا دھیان چھڑایا جائے۔ جیسے بچہ آتی ہوتا ہے نا دودھ کا،
تو ماں بڑی ترکیب سے اس سے دودھ چھڑاتی ہے کہ دودھ چھوڑے گا تو تجھے اور چیزیں ملیں گی، تجھے آم ملے گا کھانے کو، تجھے روٹی ملے گی، تجھے گوشت ملے گا۔ اگر بچہ دودھ ہی پیتا رہے گا تو کمزور ہو جائے گا، بس ایک حد تک تیری یہ غذا۔ اسی طرح نفس آتی ہے لذات دنیا کا، اس کو وہاں سے چھڑانا پڑے گا کہ ہٹ ادھر، نماز میں دل لگا، نماز میں تجھے وہ ملے گا جو ان چیزوں میں نہیں، ہٹ ادھر سے اور ذکر میں دل لگا اور آخرت کی فکر کر اور جنت کی جستجو کر اور اللہ کی رضا اختیار کر، پھر تجھے وہ ملے گا روحانی رضا اور روحانی سرور اور روحانی کیف۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت راس کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس چیز کی محبت جو مجھے تجھ تک تیری محبت تک پہنچا دے۔ سو اپنے شیخ سے محبت کرنا اور ذکر سے محبت کرنا، اپنے والدین سے محبت کرنا اور اہل اللہ سے محبت کرنا بھی اللہ کی محبت کے اصول کے لیے ہے۔ وَجَوَلِّغْنِ حُبَّكَ اللہم اجعل حُبَّكَ حَبَّ عَلَيَّ، اے اللہ اپنی محبت مجھے بنا دے عزیز تر، من نفسی اپنی جان سے، وَأَهْلِي اپنے اہل و عیال سے، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور سخت گرمی کے دن میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ آمین۔ اب تھوڑی دیر ذکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ احمد و صدیق و سلمہ قاسم است و جعفر است، بایزید و بلحسن ذوب ولی تاج سرست، یوسف است و وجدوانی عارف و محمود ہم، وعلی رحم دینی سما شمس خاور است، شاہ کلال است و بہاء الدین علاء الدین ولی، خواجہ یعقوب عبید اللہ بفضل داور است، زاہد و درویش خواجہ امکنگی باقی بحق، احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر است، خواجہ یا استم عبد الشکور عبد الرزاق، محمد صفا فقیر محمد انور است،
شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوش درست فیض نعمت یا خدایا در درونم خوش درست شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام باز عزت غازی شاہ فیضان رب اکبر است شاہ مومن بادہ ذل الہی یاد کن با امید فیض اہل اللہ بچشم خاور است شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکر است ہو عطا یا الہی عشق او ذکر دوام ہو عطا یا الہی عشق او ذکر دوام این دعائے آرزوئے محمد زبیر احکر است بس اب آنکھوں کو بند کر لیں اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل میں بڑے آرام سے دھیرے دھیرے بڑے شوق سے سانس کی طرف التفات نہ کریں سانس جیسے آ رہا آنے دیں اور تصور کی زبان سے اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے مبارک نام کے ساتھ اللہ 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 اس کی مشق
اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین والطاہرین وصحابہ مہدیین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الرزاق والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار يا مجير اللهم أجرنا من النار يا مجير اللهم أجرنا من النار يا مجير اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك حب علي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دادم آخر توبہ پر جمنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے اپنی پاک محبت ہمیں عطا فرما یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن تو استحقاق پر فیصلے نہیں فرماتا یا اللہ تو فضل پر فیصلے فرماتا ہے صدقہ اپنے کبریائی کا اور واسطہ اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے یا اللہ ہم قابل نہیں ہیں لیکن تو قابلیتوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں فرماتا تجھے تیری فضل کا واسطہ یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے ہمیں اپنی محبت اور رضا نصیب فرما دے ہمارے قلوب کو اس سے مزین فرما دے ہمارے قلوب سے نفس کی علائشوں کو دور فرما نفس کی گندی خصلوں کو دور فرما ہمارے اخلاق حسنہ سے مزین فرما وصاف حمیدہ عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں آپ کی سنت کے اوپر دل و جہاں سے عمل پیرا ہو جائیں یا اللہ جو ساتھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کا رفع فرما جو تنگ دستان کو فراخ دستی نصیب فرما جو بیمار ہیں شفائے
کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، عمر دراز میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھی بیرون ممالک میں ہیں، یا اللہ ان کے اوپر فضل و لطف و احسان فرما، ان کو ترقیات نصیب فرما، رزق و حلال میں برکت اور وسعت نصیب فرما۔ جو ساتھی بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو دلوں میں خواہشات اور تمنائیں ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے دینے سب کو کامیاب اور کامران فرما۔ ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، ہر دم ہر آن ہر لحظہ یا اللہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما، اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اوپر و سلامتی عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما۔ یا اللہ خیر کی بارشیں عطا فرما، گرمی کے زور کو ختم فرما، لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو رفع فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما کر یا اللہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں یا اللہ ان کو